بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما وقال تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب كاسيات عاريات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 3 ستمبر 2021 23 محرم الحرام 1443 ہجری، جمعہ کا لائیو بیان کسی اہم عنوان پر ہم ہر ہفتہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ پوری دنیا میں آپ ہزاروں کی تعداد میں جمعہ کے اس لائیو بیان کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. بس ایک اور گزارش ہے کہ آپ اس کو فٹافٹ جیسے ہی آپ تک لنک آ جائے، یہ بیان جب اپلوڈ ہو جائے تو آپ بیان کو دوسروں تک شیئر کر دیا کیجئے، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے بھی اگر کسی کو اللہ رب العزت سمجھ دے دیتا ہے اور وہ ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا اور سب کو ملے گا. تو شیئر ضرور کیا کیجئے. آئیے آج کے لائیو بیان کا جو عنوان ہم نے اس وقت منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے فیشن پرستی اور بے حیائی کی تباہیاں. جی ہاں، آج کا یہ عنوان ہے.
حالانکہ یہ دونوں فیشن پرستی خود ایک اتنا زبردست ٹاپک ہے کہ اس پر میں 2-3 ہفتے بیان کر سکتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے. اور بے حیائی یہ خود ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، لیکن دونوں خاص طور سے میں نے آج اس لیے بھی ساتھ میں انتخاب کیا ہے اس دونوں عنوان کا کہ فیشن پرستی ہی پھر بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بے حیائی پھر زنا، بدکاری، حرام کاری کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہے اور خاندان کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، اور کئی گھروں میں اسی کو لے کر سکون بھی ختم ہو رہا ہے اور طلاقیں بھی ہو رہی ہے. اور میں نے اس عنوان کو خاص طور سے اس لیے آج سلیکٹ کیا کہ ابھی جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں بڑا شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ آج ایمان والوں کی بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں، مسلمان بیٹے اپنی مرضی سے باقاعدہ وہ ہماری کورٹ میں، دنیاوی عدالتوں میں، جی ہاں، غیروں کے دربار میں اپنی اپلیکیشن دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہے ہیں. بیٹیاں وہاں پر ایک اپلیکیشن دے کر کورٹ میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے دین چھوڑ رہی ہوں، اپنی مرضی سے ایمان چھوڑ رہی ہوں، اور فلاں رمیش، پرکاش اور کیلاش اور گنیش کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. ذرا سوچو، تصور کرو کہ آخر ماحول کس طرح سے بگڑ چکا ہے. کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم نے عنوان سلیکٹ کیا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور کہیں نہ کہیں فیشن پرستی پر جو میری بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری گھر کی عورتیں کر رہی ہے، میری قوم کی بیٹیاں کر رہی ہے، اور میں بیٹیوں کی کیا بات کروں، اب تو فیشن پرستی جوان بھی کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھے بھی کر رہے ہیں، سفید بال والے بھی کر رہے ہیں، جن کی داڑیاں یا جن کی چہروں کی اسکین لٹک چکی ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ قبر میں پاؤں لٹک چکے ہیں، وہ بھی فیشن کر رہے ہیں. اور اس فیشن نے پھر کہاں تک لے گیا، میں تھوڑا سا آج اس کا تذکرہ کروں گا، بے حیائی کا تذکرہ کروں گا، اور میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے فیشن کی اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، نبی نے اجازت دی ہے، اور کون سا فیشن بے حیائی، زنا اور بدکاری کی طرف لے جائے گا، اور کون سے فیشن اور کس بے حیائی سے آج گھروں کا سکون ختم ہو گیا ہے. میں تھوڑا سا، کیونکہ میں بڑے فخر اور گرو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے، ایسی شریعت دیا ہے، ایسا نبی دیا ہے، ایسا قرآن، ایسی کتاب ہم کو دی ہے کہ ہم بڑے گرو اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب نے ہم کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور سونے سے لے کر اٹھنے تک ہم کیسی زندگی گزاریں، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسی شریعت اور ایسا دھرم دیا ہے. آج فیشن پرستی میں جو پوری امت ڈوب چکی ہے، بیٹیاں آج فیشن پرستی میں تباہی کی طرف جا رہی ہے، بے حیائی، زناکاری کی طرف جا رہی ہے، اور قوم کے نوجوان بھی پوری طریقے سے زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیشن کیا ہے، فیشن سے آج کتنے نقصانات خود کو بھی ہو رہے ہیں، سماج کو بھی ہو رہے ہیں، دین کو بھی ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کو بھی ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ فیشن میں کتنا نقصان خود عورتیں اپنی اسکین کو، اپنے چہرے کو، اپنی جلد کو، اپنے بدن کو پہنچا رہی ہے، میں اس کا بھی تذکرہ کروں گا. اور کتنا روپیہ پیسہ آج اس فیشن میں خرچ ہو رہا ہے، اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا. اور نبی نے کیا فیشن کا حکم دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اس لیے پورے بیان کو ضرور سننا. گھر کی عورتیں بھی خاص طور سے اس بیان کو سنیں. جی ہاں، آئیے میں بات کرتا ہوں کہ فیشن، جی ہاں، فیشن کسے کہتے ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے تو ہم ایک ہی لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بناؤ سنگار جو آج کے زمانے میں کیا جا رہا ہے، اور بناؤ سنگار کے پیچھے باقاعدہ آدھی زندگی، اور اگر یہ کہوں کہ آدھا مال بھی خرچ ہو رہا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. جی ہاں، تو اب فیشن سماج میں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، سارے اصول اور ضوابط اللہ نے اپنی کتاب اور محبوب کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے. اور
اور عجیب بات ہے، میری بہنوں سے بھی میں کہوں گا، میرے جوانوں سے بھی میں کہوں گا، اور خاص طور سے میری بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں کچھ آیتیں ایسی اتاری ہے کہ اللہ نے ہماری ماؤں کو مخاطب بنا کر ہمیں پیغام دیا، پوری امت کو پیغام دیا۔ ہماری مائیں یعنی کون؟ نبی کی بیویاں، نبی کی عورتیں، جو ہماری روحانی مائیں ہیں، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں ان عورتوں سے زیادہ، نبی کی بیویوں سے زیادہ، جو امہات المومنین کہلاتی ہے، ایمان والوں کی مائیں ہماری مائیں کہلاتی ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، دنیا میں ان سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں، دنیا میں ان سے زیادہ پوتر کوئی نہیں۔ اور ان عورتوں کو، ہماری ان ماؤں کو اللہ نے مخاطب کر کے ان کو مخاطب کر کے اللہ نے ہم کو پیغام دیا، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو پیغام دیا، قیامت تک آنے والے مردوں کو اللہ نے پیغام دیا۔ وہی آیت آج میں نے بیان میں شروع میں پڑھا۔ جی ہاں، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں، اور تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں۔ جی ہاں، تو اللہ نے نبی کی بیویوں، نبی کی گھر کی عورتوں کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والی عورتوں کو پیغام دیا، اور قیامت تک آنے والے مردوں کو پیغام دیا۔ میں آگے یہ آیتوں کا ترجمہ بھی بتاؤں گا، لیکن آئیے پہلے میں بات کر لوں فیشن پر۔ تو میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر، او میری بیٹیوں، او میرے بیٹو، کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے۔ نئی تہذیب، نیا کلچر، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، یعنی جو نیا کلچر ہے، نئی تہذیب ہے، جس میں کوئی جان نہیں ہے، جس میں کوئی روح نہیں ہے، جو نئی تہذیب کو اور نئے کلچر کو اپنا کر تباہ ہو چکے ہیں، میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ آج فیشن میں نہ جانے کتنی تباہیاں ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا، قیامت کی نشانیاں، تو ان قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی، کون سی؟ رب کاسیات عاریات۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، ننگی نظر آئیں گی۔ تھوڑی تفصیل میں کروں گا۔ اور جو دوسرا عنوان ہے مانا بے حیائی کی تباہی۔ جی، جب فیشن پرستی بڑھ جاتی ہے تو یہی فیشن پرستی بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر یہ بے حیائی زنا اور حرام کاری کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر گھروں میں تباہیاں پیدا ہوتی ہے، سماجوں میں تباہیاں پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا ہے، اور حیا کتنا قیمتی زیور ہے کہ حیا اگر ختم ہو گئی، فیشن پرستی آئے گی، حیا آئے گی، حیا اگر ختم ہو گئی، بے حیائی آئے گی، اور بے حیائی اگر آ گئی، حیا ختم ہو گئی، تو پھر اللہ کے حبیب نے یہ بھی اشارہ کیا، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیا فوت ہو جائے، جب تیری حیا مر جائے، فاصنع ما شئت، پھر تو جو چاہے کرے۔ یعنی جب آدمی کی حیائی ختم ہو گئی، آدمی بے شرم بن گیا، تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس قوم میں حیا ختم ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، تو پھر وہ کتے بلیوں کی طرح راستوں پر زنا کر رہے ہیں، پارکوں میں زنا کر رہے ہیں۔ دنیا کے کچھ ملک ایسے بھی ہے کہ سڑکوں پر وہ کتے اور بلیوں کی طرح منہ کالا کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، تو پھر انہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی، آج فیشن پرستی
نے کہاں تک لے کر چلا گیا کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں کمائی کا 50 اور 60% ہمارا بناؤ سنگار، فیشن پرستی اور دکھاوے پر خرچ ہو رہا ہے. جو جتنا فیشن ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیں، آپ برانڈیڈ ہم کو چاہیے، لپسٹک بھی برانڈیڈ، پاؤڈر بھی برانڈیڈ ہے نا. کیوں؟ ہر چیز برانڈیڈ چاہیے. اور فیشن پرستی میں 50 سے 60% ہماری مردوں کی کمائیاں آج فضول خرچی اور فیشن پرستی پر خرچ ہو رہی ہے. اور مقصد کچھ نہیں ہے، صرف دکھاوا، سماج کو دکھانے کے لیے فضول خرچی ہو رہی ہے. اور پھر فیشن پرستی کی عادت ہو گئی ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ویسٹرن کلچر اپنایا، مغربی تہذیب کو اپنایا. ویسٹرن کنٹریز نے، حالانکہ آپ سنو گے تو تعجب کریں گے کہ جن کے کلچر کو، جن کی تہذیب کو ہم نے اپنایا ہے، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، لندن کی، فرانس کی، جاپان کی، چائنا کی، جن کی تہذیب کو آج ہم نے اپنایا ہے، جسے ہم ویسٹرن کنٹریز، ویسٹرن کلچر کہتے ہیں یا مغربی تہذیب کہتے ہیں. آج آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ ان تمام لوگوں نے اب فیشن کو، ان تمام عورتوں نے فیشن کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے نقصانات انہوں نے دیکھ لیا ہے. فیشن کے نقصانات انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے چھوڑ دیا. وہاں کی عورتیں اب نقلی ڈائے، یہ کیمیکل کے، عورتیں خاص طور سے سنیں، یہ کیمیکل کے پروڈکٹس، یہ کیمیکل کے کریم، یہ کیمیکل کے پاؤڈر، یہ کیمیکل کے لپسٹک، یہ سارے نقصانات وہ عورتیں ویسٹرن کنٹریز کی، وہ امریکن عورتیں، وہ انگریز عورتیں جن کے تہذیب کو ہم نے اپنا رہے، انہوں نے یہ سب کر کے دیکھ لیا. اور جو نقصان وہ ان کو زندگی میں ہوا ہے تو اب انہوں نے سب چھوڑ دیا. اب یہ ساری چیزیں انڈیا کی عورتیں، پاکستان کی عورتیں، بنگلہ دیش کی عورتیں، یہ سب نے لے لیا. اور وہ انگریز عورتیں کہہ رہی کہ بھیا انڈیا کی عورتوں اب یہ تم سب سنبھالو، تمہارے بالوں کی فکر، تمہارے گالوں کی فکر. وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے سفید بال بہت اچھے ہیں. اب وہ عورتیں، انگریز عورتیں سفید کو بھی کالا کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا. میں تھوڑا سا بات یہاں سے شروع کر دیا کہ تھوڑا سا انہوں نے دیکھ لیا کہ نقلی ڈائی سے جو نقصان انہوں نے برداشت کیا ان کے سمجھ میں آ گیا. آپ کو نہیں معلوم شاید، نقلی ڈائی جو آج کل ہو رہی نا بالوں کو، مرد بھی کر رہے ہیں نقلی ڈائی وغیرہ، تو اس سے میڈیکل سائنس کہہ رہی کہ سر کی جلد نرم ہو گئی ہے، سر کی جلد نرم ہو گئی ہے. اور آپ کو شاید نہیں معلوم، سر کی جلد جب نرم ہو جاتی ہے تو یہ چمڑی ہے نا پیشانی کی، یہاں کی، یہ گالوں کی، سب لٹک رہی ہے. اور پھر آپ کو شاید یہ بھی اندازہ نہیں، میں بالکل ڈائریکٹ شروع کر دیا، آپ کو شاید یہ بھی اندازہ نہیں کہ پھر جن کی چمڑیاں لٹک گئی ہے تو پھر انہوں نے چمڑیوں کو کٹوایا اور پھر پلاسٹک سرجری کے لیے اور ان چمڑیوں کو اور اسکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیا ہے. تو وہ عورتیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اب ہم نے اپنا لیا. اب ہمارے یہاں لڑکے لڑکیاں جناب دونوں فیشن میں لگے ہیں جی. انگریز عورتوں کو اب دیکھو، بلکہ میں ایک بات کہہ دوں کہ انگریز عورتوں کو، میری بہنوں، اب آپ دیکھو کہ انگریز عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ اب انہوں نے یہ سارے نقصانات فیشن کے دیکھ لیا تو اب وہ کوئی چیز اختیار نہیں کر رہی. یہاں تک کہ آپ ان کو دیکھو تو ان کے بدن پر کوئی بھی ایکسٹرا بناؤ سنگار کی چیز نظر ہی نہیں آئیں گی. دیکھو آپ انگریز عورتوں کو، نہ ان کے ہاتھ میں چوڑی نظر آئے گی، نہ کنگن نظر آئے گا، نہ مہندی، نہ لٹکن، نہ منگل سوتر، نہ سونے کا کڑا، نہ بالی، نہ نتھنی. یہاں تو سونا دے دو جناب، ہماری عورتوں کا حال ہے، یہاں تو سونا دے دو. اگر آپ سونا دے دو گے تو پورے بدن میں چھید کروانے کو تیار رہے گی. اگر آپ کہہ دو کہ یہ 10 چیزیں تجھے کان میں پہننا ہے تو جناب پورے کان کو چھید کر لے گی وہ. اگر آپ اس سے کہہ دو کہ یہ 3 چیزیں تجھے ناک میں پہننا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کہ سب چھید کر دے گی. تو ہماری عورتیں آج دیکھو آپ، اور یہ یہاں تک کہ شوہر کی کمائی اسی فیشن، یہ اتنا سونا لگ رہا ہے. ارے بھائی تیرے پاس میں ایک ہار ہے، ایک نیکلس ہے، پھر 3 کی کیوں ضرورت؟ تیرے پاس میں ایک چوڑی ہے، چوڑی کا سیٹ ہے، پھر 2-3 چوڑی کی کیوں ضرورت؟ تیرے پاس میں 2-3 وہ جو کیا بولتے اس کو آئرن ہیں، پھر اور ایکسٹرا نہیں. میں نے پہلے یہ شادی میں پہنی تھی، اب وہ سب خاندان کی عورتوں نے وہ کنگن دیکھ لیے ہوئے ہیں، وہ نیکلس دیکھ لیے ہوئے ہیں. اب جب دوسری شادی ہے 6 مہینے کے بعد تو تھوڑا الگ ہونا چاہیے نا. تو یہ فیشن پرستی، یہ دکھاوے نے اتنی تباہی لایا ہے کہ جناب اکثر گھروں میں جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ مرد بڑی محنتوں سے کما رہا ہے اور فیشن پر سارا مال خرچ ہو رہا ہے.
جی ہاں، اور اب اگر مرد نے شوق پورا نہیں کیا تو جناب پھر گھروں کا سکون ختم، پھر وہ تانے، وہ جھگڑے، یہاں تک کہ طلاقیں ہو رہی ہے۔ بناؤ سنگار اور بیوٹی پارلر پر جناب اگر فیشن کی بات کروں تو بناؤ سنگار اور بیوٹی پارلر پر ہر مہینے ہزاروں ہماری عورتوں کا خرچ ہو رہا ہے، اور عورتوں کی کیا بات کروں، اب تو ہزاروں ہمارے جوان بھی ہر مہینے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ جوانوں کو بھی ایک دم ایسے بال ہونا، ایسے بال ہونا، پھر اس کے بعد میں ایسے ہونا، پھر وہ الگ الگ کلر ہونا، الگ الگ ڈائی ہونا، یہاں تک کہ ہنسی آ رہی جناب کہ آپ اگر غور سے دیکھو گے تو کچھ ہیئر اسٹائل ایسی آئی ہوئی ہے کہ کچھ ہیئر اسٹائل کو آپ غور کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سور کی اسٹائل ہے، کچھ آپ کو لگے گا کہ یہ گدھے کی اسٹائل ہے، کچھ آپ کو لگے گا کہ یہ ریچھ کی اسٹائل ہے۔ تب ہمارے جوان بھی ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلر پر ہزاروں ہر مہینے خرچ کر رہی ہے، اور اگر ان کے یہ خرچ کو مرد برداشت نہ کر پائے تو جناب پھر گھر میں جھگڑے شروع، تانے شروع۔ بلکہ کچھ عورتیں تو آپ دیکھو ان کے پاس میں ایک چوڑی کا سیٹ ہے، ایک آئرن کا سیٹ ہے، ایک نیکلیس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر وہ نئے کا ڈیمانڈ کرے گی، اور اگر مرد دلا نہیں پائے تو وہ ایک ہی جملہ بولے گی، آج تک تم نے دلائے کیا؟ بہترین جواب، گئی آپ کی ساری محنت پانی میں گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو گھروں میں جھگڑے ہو رہے، طلاقیں ہو رہی ہے۔ آؤ میری بہنوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فیشن ہے نا، یہ جو کریم، یہ جو لپسٹک، یہ جو مہنگے مہنگے پاؤڈر، یہ مہنگے مہنگے کریم، یہ آپ کے چہرے پر خوبصورتی نہیں لائیں گے۔ جی ہاں، یہ تو چند وقتی طور پر آپ کو 1-1.5 گھنٹہ زبردست چمکائیں گے، ہے نا۔ بعض عورتیں اتنا زبردست شادیوں کے موقع پر میک اپ کرتی ہے کہ جناب دولہا خود دوسرے دن پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو دکھائے تھے وہ نہیں ہے۔ منگنی میں رشتہ دیکھنے کے وقت میں 25-30 ہزار کا میک اپ ہو رہا ہے، 25-30 ہزار کا میک اپ ہو رہا ہے۔ اب وہ جب دیکھنے آیا تھا تو جب اتنا میک اپ اس نے دیکھ لیا تھا، اب شادی کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، کیونکہ جو پیس میں نے دیکھا تھا یہ وہ پیس ہے ہی نہیں۔ اب اس کو معلوم کیا ہے کہ یہ پیس میک اپ کا پیس تھا، یہ سب میک اپ کا کمال تھا۔ میک اپ کے ذریعے سے چہروں کو بدلا جا رہا ہے، میک اپ کے ذریعے سے جناب ناک کے شیپ کو بدلا جا رہا ہے، میک اپ کے ذریعے سے گالوں کے شیپ کو بدلا جا رہا ہے نا۔ اور یہ میک اپ عارضی ہے، جی ہاں، بلکہ اتنا زبردست میک اپ کیا جا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک شعر ہم لوگ مزاحیہ شعر پڑھتے تھے کہ جناب جو 70 برس کی بڑھیا بھی آپ دیکھو میک اپ کا کمال کیا ہو گیا کہ ہم ایک شعر پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیواروں پہ ہوتی ہے سلیقے سے پینٹنگ، یہ دیواریں مثال کے طور پر دیواروں پہ ہوتی ہے سلیقے سے پینٹنگ، دھوکے میں نہ آنا پرانا مکان ہے نا۔ اور پھر میک اپ کی تہ میں چھپ گئی، میک اپ کی تہ میں، کیونکہ میک اپ کی بھی اتنی پرت رہتی ہے کہ ساری جھریاں، تو شاعر کہتا ہے کہ میک اپ کی تہ میں چھپ گئی چہرے کی جھریاں، 70 برس کی بڑھیا بھی کتنی جوان ہے۔ تو سارا میک اپ کا کمال چل رہا ہے، لیکن میک اپ کرنے والی عورتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیوٹی کریمز ان کو کتنے نقصانات پہنچا رہے ہیں، کتنا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، کتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ جلد، چمڑی، اسکین کی بیماریاں، ڈاکٹرز جب میں نے ملاقات کیا، جب اس ٹاپک پر میں بات کر رہا تھا کچھ ڈاکٹروں سے جو اسکین کے ماہر ہے، چمڑی کے، جلد کے، میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، تو ڈاکٹروں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یار مفتی صاحب کیوں ہمارا دھندا ٹھپ کر رہے ہو، کیوں ہم کو ہمارے دھندے کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ بیان کر کے پھر ہنستے ہنستے کہنے لگے مفتی صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ جلد اور اسکین کی چمڑی کی بیماریاں 99% ان بیوٹی کریم سے ہو رہی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ جی ہاں، خود کریم کی کمپنیاں یہ مانتی ہے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، جیسے سگریٹ اور تمباکو بنانے والی اور گٹکا بنانے والی کمپنیاں اس پر لکھ دیتی ہے کہ انجریز ٹو ہیلتھ، صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب جناب یہ شیمپو، یہ پاؤڈر، یہ صابن، یہ فلا ڈھونڈ کر جو عورتیں منگوا رہی ہے، آج کل تو فلپ کارٹ پر بھی آ رہا ہے، جی ہاں، ڈھونڈ کر عورتیں منگا رہی ہے۔ میں میری بہنوں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب چیزیں آپ کی اسکین کو، آپ کی اوریجنل قدرتی خوبصورتی کو سڑا رہی ہے، اور یہ مارکیٹ میں ساری خوبصورتیاں جو گھوم رہی ہیں نا، میں جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ سب بناوٹی ہے اور یہ مصنوعی ہے،
اور مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جناب اس میک اپ اور اس فیشن پرستی نے یہاں تک لے کر چلا گیا کہ شادیوں کے وقت میں شاکر بھائی مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ 25-30 ہزار کا میک اپ ہماری بیٹیاں کر رہی ہے. اور ہماری بیٹیوں کو اب آگے سن لو، مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ اس فیشن پرستی نے بے حیائی کی طرف لے گیا ہے. اس فیشن پرستی نے زنا اور حرام کاری اور بدکاری کی طرف لے گیا ہے. اور مردوں سے میں کہہ رہا ہوں، ماؤں سے میں کہہ رہا ہوں، مردوں سے، گھر کے مردوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیوس مت بنو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس ہے وہ شخص، دیوس ہے وہ مرد جو اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے حیائی اور فیشن پرستی اور ننگے پن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو دیوس کہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دیوس پر اللہ کی لعنت ہے، دیوس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. آج میک اپ اور فیشن پرستی نے اس ماحول میں لے کر چلا گیا ہے کہ جناب شادیوں کے وقت میں حال یہ ہو رہا ہے. اور شادیوں کے علاوہ بھی میں اگر بات کروں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بیوٹی پارلروں کا حال یہ ہو گیا کہ بیوٹی پارلر، مجھے کہنے دو، مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ آج بیوٹی پارلر بڑے بڑے زنا کے اڈے بن چکے ہیں. تمہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری گھر کی عورتیں جن بیوٹی پارلر سے میں جا رہی ہے، وہ بیوٹی پارلر کئی علاقوں میں زنا کے، حرام کاری کے، فحش کاری کے اڈے بن چکے ہیں. اور کئی واقعات ایسے بھی آ رہے ہیں کہ انہی اڈوں سے ہماری بیٹیاں پھر کسی غلط راستے میں پر بھی چلی جا رہی ہے. اور جب چلی جاتی ہے اور جب ہم کو خبر ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، تو جب تک تو پانی سر سے اوپر جا چکا ہوتا ہے اور پھر وہ کورٹ میں درخواست دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام چھوڑ رہی ہوں. فیشن پرستی کی وجہ سے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے اور آج بہت سارے جوان بھی فیشن پرستی میں مبتلا ہے. لیکن آؤ، میں میری بہنوں سے کہوں گا، میں میری بیٹیوں سے کہوں گا کہ میری بیٹیوں، عورت کا حسن جو ہے نا، وہ یہ جو کریم اور یہ پاؤڈر اور یہ لپسٹک میں نہیں ہے، یہ بناؤ سنگار میں نہیں ہے. اگر میں کہوں ایک بڑا جملہ جو اللہ والوں نے کہا ہے کہ عورت کا حسن تو اس کی حیا ہے، عورت کا حسن تو اس کی شرم ہے. جی ہاں، اور جس کا دوپٹہ شرم و حیا کی چادر ہے. آج مسلم بیٹیاں، مومن عورتیں جو بے پردہ اور شرم و حیا، جو اس کا قیمتی سرمایہ تھی، شرم اور حیا، شرم اور حیا یہ کسی عورت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی زیور ہے. اور جس عورت سے شرم ختم ہو جائے، جس عورت سے حیا ختم ہو جائے، تو پھر اس کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. جی ہاں، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سن لو. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب جو ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو سیریل دیکھ رہے ہیں، گھروں میں سیریل ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ سیریلوں میں اور فلموں میں اور ناچ گانوں میں، اور پھر اور آگے چڑھ کر میں اگر بات کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ٹک ٹاک پر بھی آج ہماری قوم کی بیٹیاں آ چکی ہے. اور وہ قوم کی بیٹی ہے جو ٹک ٹاک پر ننگا ناچ کر رہی ہے، اور وہ جو الگ الگ فیشن کے کپڑے استعمال کر رہی ہے اور الگ الگ انداز میں اپنے چہروں کو نکھار رہی ہے، بنا رہی ہے، سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے. پھر ان کو دیکھ کر ہماری قوم کی بیٹیوں کے دل اور دماغ میں فیشن کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے، ان کا دماغ جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ٹک ٹاک پر، جی ہاں، ایسے بے شرم قسم کے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو ٹک ٹاک اسٹار. یہ ٹک ٹاک اسٹار نہیں ہے، یہ دو کوڑی کے لوگ ہیں جن کی اللہ اور اس کے رسول کے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. یہ جو قوم کی بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں جو ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے اور فیشن پرستی پھیلا رہی ہے اور ننگا پن اور بے حیائی پھیلا رہی ہے، میری بیٹیوں، میری بہنوں سنو، یہ جنت کے بجائے یہ جہنم کی کن وادیوں میں سڑے گی اور ان کا کیا انجام ہوگا. دنیا میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمارے جوانوں کا بھی معاملہ یہ ہے، بیٹیوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بیٹیاں بھی چاہتی ہے کہ میں ایسا دکھوں، میں ایسا فیشن اختیار کروں، میں ایسا دکھوں کہ جب میں روڈ پر نکلوں، جب میں کالج میں جاؤں، جب میں ٹیوشن کلاس میں جاؤں تو مجھے جوان دیکھ کر دیوانے ہو جائے. بیٹیوں کی بھی خواہش ہے اور آج کل تو بیٹوں کی بھی یہ خواہش ہے. بیٹے بھی اتنا زبردست فیشن کر رہے ہیں، لڑکے بھی اتنا زبردست فیشن کر رہے ہیں کہ ان کی بھی تمنا یہ ہے کہ میرا ہیئر اسٹائل ایسا ہو اور میرا اسٹائل ایسا ہو کہ لڑکیاں دیکھیں تو دیوانی ہو جائے.
یہ ننگے لوگوں کی علامتیں ہیں. یہ قوم کے سماج کے جو گھٹیا قسم کے لوگ اور گھٹیا قسم کے جوان اور گھٹیا قسم کی عورتیں اور گھٹیا قسم کی بیٹیاں ہوتی ہے، یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے. اور آج یہ ٹک ٹاک پر ناچنے والے اور یہ سیریل اور فلموں میں اور یہ گانوں میں جن کی کوئی یہ جو عورتیں ہیں نا جن کا طریقہ تم اختیار کر رہی ہو، یہ عورتیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ تو چند کوڑیوں میں اسٹیج پر اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والی عورتیں ہیں، اور ان کا تم طریقہ اختیار کر رہے ہو. ان کے طریقے میں تو تباہی تباہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ پیارے آقا نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ. نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہارا ہمارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا دنیا میں ہم جن سے محبت کیا کرتے تھے. اب اگر ہم کو صحابہ سے محبت ہے، اب اگر ہم کو اولیاء کرام سے محبت ہے، اب اگر ہم کو نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، اب اگر میری بہنوں میری بیٹیوں ہم کو عائشہ سے محبت ہے، عائشہ کا طریقہ پسند ہے، ہم کو جنت کی جوانوں کے سردار حسن حسین سے محبت ہے، اگر ہم کو جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ سے محبت ہے، تو جس سے دنیا میں محبت ہوگی اس کا طریقہ ہم اپنائیں گے. اور جس سے دنیا میں محبت ہوگی، نبی پاک نے فرمایا کہ حشر میں انجام تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا دنیا میں تم جن کے طریقوں سے اور جن سے محبت کیا کرتے تھے. اب جوان سوچے کہ تم کو ٹک ٹاک پر ناچنے والے دو کوڑی کے جوانوں سے عشق ہے، پیار ہے، ان کا لباس تم کو پسند ہے، ان کا طریقہ تم کو پسند ہے. میں میری بیٹیوں سے پوچھوں گا کہ یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر اور فیس بک پر ناچنے والی ننگی عورتوں سے تم کو سے پیار ہے، ان کے طریقوں سے تم کو پیار ہے، تو تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. آج افسوس یہ ہے کہ ہم کو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا کا طریقہ پسند نہیں، آج ہم کو ہماری ماں سیدہ عائشہ کا طریقہ پسند نہیں، حضور کی بیٹیاں اور حضور کی بیویاں زینب و رقیہ اور سمیہ اور صحابیات کے طریقے ہم کو پسند نہیں. آج بیٹیوں نے اپنا رول ماڈل آئیڈیل نمونہ کس کو بنایا ہے؟ تو وہ ٹک ٹاک پر اور فلموں میں اور گانوں پر ناچنے والی دو کوڑیوں کی ننگی عورتوں کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہے. ان کا لباس ہم کو پسند، ان کا طریقہ ہم کو پسند، ان کا اسٹائل ہم کو پسند، ان کا ڈریس ہم کو پسند. کیوں؟ تو انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور اگر صحابہ کے طریقے پسند، نبی کے طریقے پسند، صحابیات کے طریقے پسند، امہات المومنین کی زندگیاں پسند، تو پھر انجام بھی نبیوں کے ساتھ میں ہوگا، صحابہ کے ساتھ میں ہوگا، امہات المومنین کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں تم جنس کے طریقوں سے محبت کرو گے، جن سے پیار کرو گے، انجام بھی تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے آج میں میری بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، میری بہنوں سے آج میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے احادیث کے ذریعے سے، نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا کہ عورت کا حسن، عورت کی خوبصورتی اس کی شرم ہے، اس کی حیا ہے. اور جس عورت میں سے یہ دو چیزیں ختم ہو جائے، جس مرد سے بھی یہ دو چیزیں ختم ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے مگر وہ بیکار ہے، اس کی زندگی بیکار ہے. آج فیشن پرستی اور بے حیائی نے پورے سماج کو تباہ کر دیا ہے. بے حیائی کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ خواتین اسلام، آج مسلمانوں کی بیٹیاں پردے سے باہر آ گئی. جن کے ناخنوں کو کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا، آج ان کے چہرے اور ان کے سینوں کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، آج فیشن کے نام پر اگر میں کہوں کہ وہ جو دوپٹہ تھا، قرآن نے جس کے بارے میں کہا کہ اپنے چہرے پر چادریں ڈال لیا کرو اور نیچی کر لیا کرو، تو وہ جو دوپٹہ تھا جس سے چہرے کو چھپایا جا سکتا تھا، آج وہ دوپٹہ وہ گلے میں آ گیا، مفلر بن گیا. اور جو زیادہ پڑھی لکھی عورتیں ہیں تو اب وہ دوپٹہ ان کے گلے میں بھی نہیں رہا. آپ دیکھو، زیادہ اگر پڑھ لیا اور بڑے ڈاکٹر بن گئے تو آپ دیکھو کہ وہ ڈاکٹر اگر لیڈیز بھی ہے تو وہ کرسی پر بھی بیٹھے گی، مریض کو چیک بھی کرے گی، تو آپ کو اس کے سر پر تو چھوڑو، اس کے کاندھے پر بھی دوپٹہ نظر نہیں آئے گا. جی ہاں، آستین آج ہماری بیٹیوں کی غائب ہو گئی. لباس فیشن کے نام پر باریک اور پتلا ہو گیا. جی ہاں، جدید اور روشن خیالی کے نام پر ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں.
کپڑا نکل گیا، کپڑا کم ہو گیا، آستین کم ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں. اور آج کل تو اتنی جاہل پڑھی لکھی عورتیں بھی آپ کو نظر آئے گی کہ پردہ کرنے والی بیٹیوں کو وہ سمجھتی ہے ارے کیا یہ لوگ ابھی بھی ان کے وہی پرانے خیالات. نہیں، ان کو نہیں معلوم کہ پردہ کیسے حفاظت کرتا ہے، نقاب کیسے حفاظت کرتا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ ایک بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اب تو میری بیٹیوں جو نقاب کا استعمال کر رہی ہے، جو پردے کا استعمال کر رہی ہے، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اب تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نقاب بھی فیشن ہو گیا، نقاب پر بھی ہیرے لگے ہوئے ہیں، نقاب بھی فٹ پہنا جا رہا ہے. جی ہاں، نقاب میں بھی باقاعدہ وہ باندھا جا رہا ہے. نقاب بھی ایسا ہو گیا کہ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں اکثر بیانوں میں کہ اب تو نقاب بھی ایسا ہو گیا کہ نقاب کو بھی ایک نقاب کی ضرورت ہے. نقاب بھی ایسا ہو گیا کہ نقاب کو بھی ایک نقاب کی ضرورت ہے. نقاب بھی فیشن کا ذریعہ بن گیا. نہیں میری بیٹی ہو، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں سنو، قرآن چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے، رب چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ ہمارے رب کی، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج جن عورتوں کو اللہ نے حسن دیا ہے نا، جن بیٹیوں کو اللہ نے حسن دیا ہے نا، تو ان کے گندے دماغوں میں شیطان نے یہ ڈال دیا ہے کہ تو حسین ہے، تو خوبصورت ہے، اور اگر تو نے پردہ کر لی اور اگر تو نے تیرا چہرہ چھپا لی تو پھر تیرا حسن کس کام کا؟ پھر وہ مٹکاتی پھر رہی ہے، وہ دکھاتی پھر رہی ہے. اور پھر ہماری منگنیاں، ہماری شادیاں، یہ تو ہنستے ہوئے کہہ رہا ہوں میں کہ آج یہ منگنیاں، یہ شادیاں، یہ حسن کا اور فیشن کا اور بے حیائی کا اڈا بن چکی ہے. جی ہاں، اور نہ ماں منع کر رہی ہے، نہ باپ منع کر رہا ہے. اللہ کے حبیب نے ان ماؤں کو، ان باپوں کو دیوس کہا ہے جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیٹیاں کس طریقے سے فیشن اور بے حیائی اور ننگا ناچ کر رہی ہے اور منع نہیں کر پا رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے ایسے لوگوں کو دیوس کہا ہے. اس لیے میں میری بیٹیوں سے کہوں گا کہ میری بیٹیوں میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ عورت کا حسن جو ہے بناؤ سنگار نہیں ہے. عورت کا حسن اس کی حیا ہے، اس کی خوبصورتی اس کی حیا ہے، اس کی خوبصورتی اس کی شرم ہے. تو ویسٹرن کنٹریز کے فیشن اور ڈریس اور اسٹائل کو اختیار نہ کرو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اختیار ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ سب ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ کر، سیریل اور ٹک ٹاک پر ناچتی بے حیا اور بے غیرت لڑکیوں کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں ہم اختیار کر رہے ہیں. تو آج کیا ہوا کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ قیامت کے قرب میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. آج آپ دیکھو مارکیٹ میں جو کپڑا جتنا باریک ہے وہ اتنا مہنگا ہے. جی ہاں، جو کپڑا جتنا باریک ہے اتنا مہنگا ہے. بلکہ ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی کہ ایک اللہ والے نے بڑے پیارے انداز میں ایک جملہ کہا ہے کہ میری بیٹیوں، میری قوم کی عورتوں، اس جملے کو سنو. ایک اللہ کے ولی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ عورت کا کپڑا جتنا باریک اور پتلا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا. عورت کا کپڑا جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا. اور اس اللہ والے نے آگے جملہ کہا کہ جس عورت کا کپڑا جتنا مضبوط اور موٹا ہوگا، اس کپڑے کی برکت سے بھی اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا. جی ہاں، اس لیے قرآن پاک میں جو 2 آیتیں ہیں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہے. ابھی جو قرآن پاک میں 2-3 آیتیں ہیں اس میں اللہ نے نبی کی عورتیں، یعنی ہماری مائیں جو دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، سب سے پاک دامن عورتیں ہیں، اللہ نے ان کو سامنے رکھ کر ہم کو پیغام دیا. اور کیا کہا؟ سن لو وہ آیتیں، سن لو جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک بیان میں یہ چیز ختم نہیں ہوگی، آئندہ ہفتے پھر مجھے اسی کا سیکنڈ پارٹ کرنا پڑے گا. آؤ وہ تھوڑی آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو اللہ نے ہماری ماؤں کے ذریعے سے ہم کو پیغام دیا ہے. پہلی آیت کیا؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی سناؤں گا. کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ اللہ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں اور تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں. یعنی پردے کا حکم دیا گیا.
جی ہاں، اور آگے اس پردے کا فائدہ کیا بتایا گیا سن لو، اللہ نے آگے کیا کہا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے کہا کہ اس پردے کا فائدہ یہ ہوگا اے نبی اپنی گھر کی عورتوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلا کرو تو چادر ڈال لیا کرو اور نیچی کر لیا کرو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہماری کچھ ہندو بہنوں میں بھی، خاص طور سے میں راجستھان کا تذکرہ کروں یا میری جین بہنوں کو، میں نے بہت ساری ہندو بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا پردہ، ایسا ساڑی بھی اگر انہوں نے پہنے ہیں، کپڑا بھی، تو ایسا وہ نیچے جھکا لیتے ہیں اور یہاں تک پلو کر لیتے ہیں کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ چادریں ڈال لیا کرو اور تھوڑا سا نیچے کر لیا کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج آپ جو دیکھ رہی ہوں نا کہ ابھی کہتے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی رابعہ نام کی بیٹی کو، سابیہ نام کی بیٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے، حالانکہ یہ پولیس تھی، 4 مہینے اس کو پولیس کی وردی پہننے ہوئے تھے، لیکن اس بیٹی کو کس طریقے سے اس کا ریپ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 50 سے 52 اس کے جسم پر چاقو مارے گئے۔ یہ آج جو ریپ ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر، قتل کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا جا رہا ہے، جلا دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہاں تک کہ میں ہندو بیٹیوں، ہندو بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ پردہ کر لیا کرو، اپنے چہرے کو چھپا لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، ایذا نہیں پہنچائے گا۔ وجہ کیا اس کی؟ ایک مثال آپ سمجھ لیجئے کہ 2 عورتیں اگر گھر سے باہر نکلی، 2 بیٹیاں اگر گھر سے باہر نکلی، آپ دیکھو کہ ایک عورت وہ ہے، ایک بیٹی وہ ہے جس نے نقاب پہنا ہے، پوری طریقے سے حجاب کیا ہے، اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو چھپایا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اسکرٹ پہنا ہے اور چہرہ پورا کھلا ہے، آستین اور پوری آستین پہنی ہوئی ہے، بدن دکھ رہا ہے، پیڑ دکھ رہا ہے، سینہ اوپر سے دکھ رہا ہے، پیٹھ دکھ رہی ہے، بے حیا ہے، بے پردہ ہے۔ اب آپ دیکھو کہ اگر وہ دونوں راستے سے گزر رہی ہے تو جو بیٹی، جس عورت نے پردہ پہنا ہوا ہے، نقاب پہنا ہوا ہے، راستے کے کھڑے ہوئے ہوس کے پجاری اس کو نہیں چھیڑے گے، لیکن جو بے پردہ نکلی ہے اس کو نہیں چھوڑے گے، اس کو نہیں چھیڑے گے، پردے والی کو نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ وہ جان لیں گے بھائی یہ تو با پردہ عورت ہے اور یہ ویسی عورت نہیں ہے، اور جو بے پردہ نکلی ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پردے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، اے نبی کہہ دو اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ جب گھر سے نکلا کریں تو پردہ پہن لیا کریں، نقاب پہن لیا کریں، چہرہ چھپا لیا کریں۔ یہ ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو پہچان یہ ہوگی کہ تم پہچان لی جاؤ گی کہ تم باحیا ہو، اچھی عورت ہو، تمہیں چھیڑنے کے لیے کسی راستے پہ کھڑے رہے ہوس کے پجاری کی ہمت نہیں ہوگی، اور جب تم خود ہی بے پردہ نکلو گی تو گویا کہ تم خود اس کو دعوت دے رہی ہو، تم خود اس کو انوائٹ کر رہی ہو، تم خود بتا رہی ہو کہ میں کس قسم کی عورت ہوں، تو ظاہر بات ہے تم محفوظ نہیں رہو گی۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھا، دیکھیے ہماری ماؤں کو سامنے رکھ کر اللہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے کتنی پیاری بات، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اور آگے اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ رسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ کہا اے رسول کی بیویوں، جملہ سننا، وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی کہوں گا۔ اللہ نے کہا اے رسول کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو۔ عورتوں سے کہا جا رہا ہے بات کرنے میں نرمی نہ کرو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ جملہ اللہ نے جو کہا ہے میری بہنوں سن لو، سمجھ لو، محفوظ رہو گی۔ بات کرنے میں نرمی نہ کرو۔ آج کل عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پر گھر میں شوہر نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا، کھٹکا دیا ہے نا، تو عورتیں نرم لہجے سے اگر بات کرے گی، اس کے لہجے میں اگر مٹھاس ہوگی، تو قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟
فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ جو آیا ہے جس سے تم نرمی سے بات کر رہی ہو، اس کے دل میں اگر کوئی مرض ہے، یعنی اس کے دل میں کھوٹ ہے، تو وہ آپ کو ٹرائے مارے گا، اور اگر آپ کے لہجے میں نرمی پائی گئی تو پھر اس کو لگے گا کہ یہاں کام بن سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نرمی سے بات مت کرنا۔ اگر کوئی آیا تو اسٹائل سے، اگر کسی نے پوچھا آپ کے شوہر کے متعلق ہے تو اندر سے جواب دو نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو جناب جب اندر سے اتنا کڑک آواز آئے گا تو باہر والا بولے گا بیٹا یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں دال گلنے والی نہیں ہے۔ اندر سے بہت کڑک معاملہ دکھ رہا بھیا، اور اندر سے آواز آئی جی ابھی نہیں ہے، آئیے نا آپ بیٹھیے نا، پانی تو لیجئے اور چائے تو لیجئے، میں ان کو فون لگا دیتی ہوں، ان سے بات کر لیتی ہوں۔ اور آپ نے اگر نرمی سے نرم لہجہ اختیار کیا تو قرآن کہہ رہا ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں پہلے سے کھوٹ ہوتی ہے، ٹرائے مارنے آتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں ایسا ایسا کرو، اور اللہ کہہ رہا ہے اے رسول کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اور نرمی نہ کرو بات کرنے میں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے کوئی امید اس کے دل میں پیدا ہو جائے، کیونکہ نرمی کرو گے تو پھر اس کو لائن تھوڑی سی کلیئر ملے گی۔ ہاں، اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، قرار سے رہو۔ یعنی اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اگر محفوظ رہنا چاہتی ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو پھر غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلا کرو، گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ کیوں؟ بلکہ میں بے غیرت مردوں کو بھی کہوں گا کہ بھئی یہ لا کے دے دیا کرنا سب تو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ گوشت لینے بھی عورتیں آ رہی ہے، گوشت لینے بھی عورتیں آ رہی ہے۔ عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ مردوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ نکمے دیوس گھر میں مت بیٹھ، کوشش اس بات کی کر کے تیری گھر کی عورت کو، تیری گھر کی بیٹی کو باہر نکلنا نہ پڑے۔ ماحول بڑا خراب ہے نا، نکلو نہ بے نقاب، زمانہ خراب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آج سے 1500 سال پہلے کہ پردہ اختیار کرو محفوظ رہو گی، پردہ اختیار کرو عزتیں سلامت رہے گی۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا گھروں میں بیٹھی رہو، اور تم جاہلیت کے طور طریقے اختیار نہ کرو، جیسے جاہلیت میں طور طریقے اختیار کرتی تھی عورتیں، بے حیائی اور بے شرمی اور بے پردگی کرتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جاہلیت کے طور طریقے اختیار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اس کو ناپاکی سے، تم کو ناپاکی سے، میل کچیل سے، ساری گندگی سے اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے۔ تو پتہ چلا کہ اگر گھر سے باہر غیر ضروری نکلو گی تو پھر گندگیاں تو آئے گی۔ بھئی باہر تو وائرس ہے، آج کل تو کورونا آ گیا تو حکومت بھی کہہ رہی کہ گھر میں رہے، سیف رہے، محفوظ رہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس روڈ پہ کھڑے ہوئے رہتے ہیں، بڑے ڈینجر وائرس ہے۔ کورونا کا بھی تو علاج ہو جاتا، مگر یہ وائرس اگر چپک گئے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کورونا وائرس سے بھی زیادہ ڈینجر وائرس یہ جو بے حیا قسم کے نوجوان باہر کھڑے ہیں، یہ بے غیرت قسم کے ہوس کے پجاری، یہ سب سے خطرناک وائرس ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، ٹھہری رہو، محفوظ رہو گی۔ آؤ اب میرے پاس میں 5 منٹ باقی ہے تو میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں، پھر اگلے ہفتے تو شاکر بھائی ایسا لگتا ہے کہ اسی موضوع پر بولنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تو میرے آدھے پوائنٹ بھی نہیں ہوئے ہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ابھی وہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو خیر آئیے میں آج اسی جگہ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پھر میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گا کہ فیشن بھی نبی نے بتایا ہے، کون سا فیشن اختیار کرو، مردوں کو بھی بتایا ہے، عورتوں کو بھی بتایا کہ کون سا فیشن اختیار کرو۔ نبی نے یہ بھی بتایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ جنہوں نے ہمیں کنگھا کرنے کا اسٹائل بھی بتایا ہے، ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کپڑے پہننے کا اسٹائل بتایا ہے، ہیئر اسٹائل، ڈریس اسٹائل، واکنگ اسٹائل، ٹاکنگ اسٹائل، بولنے کا طریقہ، پہننے کا سب بتایا ہے۔ تو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ عورتوں مردوں دونوں کو بتاؤں گا کہ فیشن کریں تو کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور کون سے فیشن کا فائدہ ہے اور کون سے فیشن کا نقصان ہے۔
جی ہاں، لیکن ایک واقعہ جو بڑا دل کو چھو لینے والا میرے سامنے آئے اس کو کہہ کر بات کو ختم کروں گا۔ او میری بہنوں، سنو کہ کتنی با پردہ تھی وہ ہماری عورتیں، ہے نا، کتنی با پردہ تھی خواتین اسلام، کتنی با پردہ تھی اور با حیا تھی صحابیات۔ ایک واقعہ صرف حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابیہ حضور پاک سے، اسی واقعے پر ہم لوگ دعا کر لیں گے، ایک واقعہ صرف سامنے آیا کہ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، حضور مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری ہے، میں چکر کھا کر گر جاتی ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو حضور نے کہا صبر کرو، اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ لیکن آگے کیا کہتی ہے وہ عورت؟ آگے وہ عورت کہتی ہے کہ حضور لیکن ایک میں صبر تو کروں گی، اور صبر کروں گی انشاءاللہ بیماری پر۔ یہ بھی آج عورتیں صبر نہیں کر پاتی ہے، اللہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، میں اتنی نمازی، میں اتنی نیک، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑی، اور میرے گھر میں پریشانی آ رہی، میرے گھر میں بیماریاں آ رہی، میں پریشان ہو رہی، کیوں بھائی؟ نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور مجھے مرگی کی بیماری ہے اور میں کبھی کبھی چلتے چلتے راستے پر چکر کھا کر گر جاتی ہوں، حضور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے کہا صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ دے گا، بہتر بدلہ دے گا۔ تو اس عورت نے کہا، اس صحابیہ نے کہا کہ حضور میں یقیناً صبر کروں گی، لیکن ایک دعا آپ میرے لیے کر دو۔ یہ جملہ میں آپ کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اس اور صحابیہ نے کہا کہ حضور ایک دعا میرے لیے کر دو۔ حضور نے کہا کون سی دعا؟ کہا کہ حضور جب مرگی آتی ہے، چکر آتا ہے، میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، مجھے سدھ بھی نہیں رہتی، مجھے پتہ بھی نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو مرگی اور گرنے کی وجہ سے میرا پردہ کھل جاتا ہے، میرا چہرہ کھل جاتا ہے۔ حضور بس ایک دعا مجھ سے کر دو، میں صبر کروں گی اس بیماری پر، لیکن ایک دعا کر دو کہ حضور اگر میں مرگی مجھے آئے اور میں چکر کھا کے گروں تو میرا پردہ نہ کھلے، میرا چہرہ نہ کھلے، حضور بس اتنی دعا کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے لیے، اس عورت کے لیے دعا کیا کہ اللہ تجھے مرگی اور ایسی بے ہوشی کی حالت میں بھی اللہ تجھے بے پردہ نہ کرے، اللہ تجھے بے پردہ نہ کرے۔ قسم خدا کی زندگی بھر اگر اس کو مرگی آتی رہی، اس بیماری کو جو اللہ نے دیا تھا اس کو مرگی آتی رہی، لیکن حضور نے جب دعا دی کہ تیرا پردہ مرگی اور بے ہوشی کی حالت میں بھی نہ کھلے، تو پھر زندگی میں اس کا کبھی پردہ نہیں کھلا، کبھی اللہ نے اس کا پردہ نہیں ہٹایا، بے ہوشی کی حالت میں بھی۔ او میری بہنوں، یہ تو بے ہوشی کی حالت میں، حالانکہ اسلام میں پکڑنی ہے، جب آدمی کو سدھی نہیں ہے، بے ہوش ہو گیا، تو اس کا اگر چہرہ کھل بھی گیا، اس عورت کا پردہ کھل بھی گیا تو وہ مجبور ہے، کیونکہ اس کو سدھی نہیں ہے۔ لیکن ان عورتوں کو بے ہوشی کی حالت میں بھی اتنی فکر تھی کہ پردہ نہ کھلے، اور آج تو ہم تو ہوش میں ہیں، پڑھے لکھے جاہل بنے پھر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہوش میں ہونے کے باوجود ہم پردہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا جاہل کون، ہم سے بڑا بدنصیب کون؟ تو خیر آئندہ ہفتے میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا، آئندہ ہفتے مجھے بات اسی موضوع پر انشاءاللہ کرنی ہے، بہت اہم چیزیں ابھی بھی باقی رہ گئی ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، آئندہ ہفتے میں فیشن میں کیا کیا استعمال کیا جا رہا ہے اور کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کن نہیں ہے، یہ بہت اہم بیان آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کروں گا، آپ سب آئندہ ہفتے بھی شامل رہیں۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں جب تک زندہ رکھ میرے مولا، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا آج جو باتیں کہی گئی ہے میرے مولا، ان باتوں کو سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا فیشن پرستی سے، بے حیائی سے، حرام کاری سے، بدکاری سے، ہر قسم کے گناہ سے میرے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا فیشن پرستی نے بے حیائی اور ننگے پن تک
تک پہنچا دیا ہے۔ فیشن پرستی نے پوری قوم کے بیٹیوں کو اور قوم کے بیٹوں کو بے حیائی اور زنا اور حرام کاری تک پہنچا دیا ہے۔ خدا بندہ ہر قسم کی فیشن پرستی سے اور بے حیائی سے، ننگے پن سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیری بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔